بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث، تیسری حدیث کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 92، دوسری فصل، فسادیوں کا عجب۔ کفار، منافقین، مشرکین، ملحدین، برے اخلاق والے، پست ملکات والے گناہ گاروں، نافرمان لوگ کبھی اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے کفر و زندیق، برے اخلاق، ہلاک کرنے والے اعمال پر تکبر و مسرت و فخر و مباحات کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح اپنے کو آزاد اور توہم پرستی و غیر پرستی سے الگ ہو کر حریت فکر و ضمیر کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے اس عقیدے کو مردانگی خیال کرتے ہیں، اور ایمان باللہ کو توہم پرستی، دینداری کو تنگ نظری خیال کرتے ہیں، اخلاق حسنہ اور ملکات فاضلہ کو بے چارگی اور کمزوری یہ نفس شمار کرتے ہیں، اعمال حسنہ اور مناسک اور عبادات کو ضعف نفس اور اختلال حواس سمجھتے ہیں، اور اس آزادی اور بے خیال خود، بے اعتقادی، مہمات اور بے اعتنائی شریعت کو لائق مدح و ستائش خیال کرتے ہیں۔ اخلاقی معائب اور بری خصلتیں جو ان کے دل میں جڑ پکڑ چکی ہیں اور وہ ان سے مانوس ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں ان چیزوں کی عادی اور کان ان سے بھر چکے ہیں، ان کی نظروں میں یہی چیزیں باعث زینت ہیں، اور انہی کو وہ لوگ کمال سمجھتے ہیں، جنہیں چنانچہ اس حدیث شریف میں اس جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جہاں ارشاد ہے کہ ان کے درجات میں سے ایک درجہ یہ کہ بندے کی نظر میں اس کا برا عمل اچھا معلوم ہونے لگے اور باعث زینت بن جائے، اور یہ خدا کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، بھلا وہ شخص جسے اس کا برا کام شیطانی اغوا سے اچھا کر کے دکھایا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، کبھی مومن نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ اس کو گمان ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ خدا کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، اے رسول تم کہہ دو، کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی صحیح کوشش سب عکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، تو ان سب کا کیا کرایہ عکارت ہو گیا۔ تو ہم اس کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے اور ان کو سیدھے جہنم میں بھیج دیں گے۔ لوگوں کا یہ گروہ جاہل و بے خبر ہے، مگر اپنے کو عالم و مطلع خیال کرتا ہے۔ یہ گروہ سب سے زیادہ بیچارہ اور بدبخت ہے۔ نفوس کا علاج کرنے والے اتباع اس کے علاج سے عاجز ہے۔ دعوت و نصیحت کا اثر اس گروہ پر ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی تو نصیحت کا اثر الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ گروہ نہ برہان کو سنتا ہے، نہ انبیاء کی ہدایت اور حکمہ کے برہان اور علماء کے موعظے پر کان دھرتا ہے۔ نفس کے شرور اور اس کے مقاصد سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نفس انسان کو گناہ سے کفر کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، اور کفر سے عجب کی طرف، اور وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نفس و شیطان بعض گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھانے کی وجہ سے انسان کو معصیت پر آمادہ کر دیتے ہیں، اور پھر دل میں اس کو معمولی سمجھ کر انسان اس سے بڑی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکرار کے بعد اس کی بھی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور پھر انسان بڑی سے بڑی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان قدم بقدم آگے بڑھتا جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی معصیت انسان کی نظر میں چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، اور پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کسی بھی معصیت کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں باقی نہیں رہتی، اور شریعت و قانون الہی، رسول اور خدا اس کی نظر میں الفاظ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، اور وہ کفر و زندقہ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر ان پر اتراتا ہے۔ ممکن ہے آئندہ فصلوں میں اس کا ذکر کیا جائے۔ تیسری فصل، شیطان کی مکاریاں۔ جس طرح عجب والے گناہ میں ایک درجے سے ترقی کر کے دوسرے درجے تک، اور اسی طرح وہ کفر و زندقہ کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح طاعتوں میں تکبر کرنے والے تکبر کے ناقص درجے سے بڑھتے بڑھتے اس کے کامل درجے تک ترقی کر جاتے ہیں۔ نفس کی مکاری ہو یا دل میں شیطانی خیالات، یہ سب دفعتاً نہیں ہوتے، بلکہ ایک اصول اور میزان کے ماتحت انجام پاتے ہیں۔
اگر آپ متقی اور دل میں خوف خدا رکھنے والے ہیں تو کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا نفس امارہ آپ کو زنا یا کسی کے قتل پر فوراً آمادہ کر دے، یا جس کے اندر بھی شرافت اور طہارت نفس ہے اس کو چوری یا ڈکیتی پر آمادہ کر دے۔ اسی طرح ابتدائے امر میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ شیطان تم سے کہے اپنے عقیدہ و عمل میں خدا پر احسان رکھو، یا اپنے کو محبوبین، محبین و مقربین بارگاہ میں شمار کرنے لگو۔ وہ تو شروع میں بالکل پس درجہ سے تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کرے گا، اور پہلے تم کو مستحبات و وظائف و اذکار کی پابندی پر سختی سے آمادہ کرے گا، اور اسی ضمن میں کسی گناہ گار کی حالت کو جو تمہارے مناسب حال ہو تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور تمہارے کان میں کہے گا کہ تم عقل و شرع دونوں اعتبار سے اس گناہ گار سے بہتر ہو، اور تمہارے اعمال بحمدللہ تمہاری نجات کے سبب ہیں، اور تم بحمدللہ پاک و پاکیزہ ہو، گناہوں سے بری ہو۔ اسی طرح تمہارے ذہن میں یہ بات بٹھا کر اس کو دو فائدہ حاصل ہوں گے۔ نمبر ایک، بندگان الہی کے ساتھ تم کو بدین کر دے گا، غلط نگاہ کر دے گا۔ نمبر دو، تمہارے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے گی، اور یہ دونوں صفتیں نہ صرف یہ کہ ہلاک کرنے والی ہیں بلکہ فساد کی جڑ ہیں۔ تم اپنے نفس اور شیطان سے کہو، ہو سکتا ہے اس گناہ گار میں کوئی ایسا ملکہ ہو یا کوئی دوسرے ایسے اعمال ہوں کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، اور اس ملکہ اور عمل کا نور اس کی ہدایت کا سبب بن جائے اور اس کا انجام بخیر ہو جائے۔ نیز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کو گناہ میں اس لیے مبتلا کر دیا ہو کہ خود پسندی جو گناہ سے زیادہ بدتر ہے سے بچ جائے، جیسا کہ کافی کی ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا، چونکہ خدا کو علم ہے کہ مومن کے لیے گناہ خود پسندی سے بہتر ہے، اس لیے اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو مومن ہرگز گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، اور اس کی بدبینی کی وجہ سے کہیں میرا انجام خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے شیخ بزرگ عارف کامل شاہ آبادی فرمایا کرتے تھے، اپنے دل میں کافر کو بھی سرزنش و ملامت نہ کرو، ہو سکتا ہے نور فطرت اس کو ہدایت کر دو، تمہاری یہ سرزنش و ملامت تمہارے کام کو بد انجام نہ بنا دے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قلبی سرزنش اور ملامت کے علاوہ ہے، بلکہ فرماتے تھے جن کافروں کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان پر بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے مرتے وقت ہدایت یافتہ ہو گئے اور ان کی روحانیت تمہاری ترقی میں معنی نہ ہو۔ مختصر یہ کہ نفس اور شیطان پہلے تو آپ کو عجب کے پہلے مرحلے میں داخل کرتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ کر کے دوسرے مرحلے میں، اور پھر بڑھتے بڑھتے انسان کو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہنچ کر وہ اپنے عقائد و اعمال کا احسان اپنے ولی نعمت مالک الملوک پر رکھنے لگتا ہے، اور پھر اس کا انجام اس آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی فصل، خود پسندی کے مفاسد۔ یہ جان لو کہ خود پسندی بذات خود تو مہلکات میں سے ہے، مگر یہ انسان کے عقائد و اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ راوی نے اس خود پسندی کے بارے میں پوچھا جو اعمال کو فاسد کر دیتی، تو امام نے فرمایا، خود ایمان کے اندر ایک درجہ عجب کا ایسا رکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ خود پسندی گناہ سے بہتر ہے، خود پسندی گناہ سے بدتر ہے، اور اسی لیے خدا بندہ مومن کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ عجب سے بچ جائے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں خود پسندی کو بھی شمار کرایا ہے۔ اعمالی صدوق میں سند روایت حضرت علی علیہ السلام تک پہنچا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ جس کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ برزخ اور ما بعد الموت عجب کی صورت جتنی ہولناک و وحشتناک ہوتی ہے، کسی اور چیز کی اتنی وحشتناک صورت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو جو یہ وصیت فرمائی ہے کہ عجب سے زیادہ کسی بھی تنہائی کی وحشت اتنی نہیں ہوتی، اس سے اس کی طرف اشارہ مقصود ہو۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے شیطان سے پوچھا، مجھے وہ گناہ بتاؤ کہ اگر اولاد آدم اس کا ارتکاب کرے تو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کہا، جب وہ اپنی ذات پر عجب و گھمنڈ کرتا ہے اور اپنے عمل کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اپنے گناہ کو ہیچ سمجھتا ہے تو پھر میں اس پر قابو پا لیتا ہوں۔ خداوند عالم نے حضرت داؤد سے پوچھا، اے داؤد، گناہ گاروں کو بشارت و خوشخبری دو، صدیقین کو ڈراؤ،
جناب داؤد نے کہا کیسی بشارت دوں ان کو اور کیوں کر ڈراؤں ان کو؟ خدا کا حکم ہوا گناہ گاروں سے کہہ دو کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور صدیقوں کو اس بات سے ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر عجب و گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے میں حساب لینے پر اتروں تو وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حساب میں مناقشہ کرنے میں، کیونکہ مناقشہ در حساب تو صدیقین کیا ان سے بھی بزرگ حضرات کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، شیطان کہتا ہے اگر میں 3 چیزوں میں اولاد آدم پر غالب آ جاؤں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 وہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگے، نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جائے، نمبر 3 اس میں عجب و غرور پیدا ہو جائے۔ خود پسندی ان مفاسد کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، یہ ایک ایسا خبیث درخت ہے کہ اس کے تمام پھل کبائر اور ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس دل میں یہ جڑ پکڑ لیتا ہے اس شخص کو کفر و شرک اور اس سے اوپر درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی ایک خرابی ہے کہ خود پسند انسان اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، بلکہ ایسا شخص کبھی اپنے نفس کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، اپنے کو ہمیشہ پاک و پاکیزہ خیال کرتا ہے، اس کی کبھی فکر ہی نہیں کرتا کہ اپنے کو گناہوں سے پاک کرے۔ غرور، تکبر اور خود پسندی کا پردہ اپنی برائیوں کے بارے میں کبھی سوچنے ہی نہیں دیتا، اور یہ ایسی مصیبت ہے جو انسان کو تمام کمالات سے روک دیتی ہے اور برائیوں کے اقسام میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کو ہلاکت ابدی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات بھی اس کے علاج سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے نفس پر بھرپور اعتماد کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں بیچارہ جاہل انسان اپنے کو خدا سے بھی مستغنی سمجھنے لگتا ہے اور خدا کے فضل و کرم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور اپنی چھوٹی سی عقل میں خدا پر واجب جانتا ہے کہ اس کو اجر و ثواب دے گا، اور یہاں تک گمان کرتا ہے کہ اگر خدا نے عدل سے کام لیا تو میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ ایک تیسری خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسا شخص خدا کے بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور لوگوں کے اعمال کو حقیر شمار کرتا ہے، چاہے دوسروں کے اعمال اس کے اعمال سے بہتر ہوں۔ یہ بھی انسان کی ہلاکت کا ایک طریقہ ہے اور اس کے راستے کا کانٹا ہے۔ اور چوتھی خرابی یہ کہ خود پسندی اور عجب انسان کو ریاکار بنا دیتا ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے اعمال کو حقیر خیال کرے گا، اخلاق کو فاسد سمجھے گا، ایمان کو کسی قابل نہ شمار کرے گا، وہ اپنے اعمال و صفات اور اپنی ذات پر غرور و تکبر نہ کرے گا، بلکہ وہ تو خود ہی جب اپنے آپ کو اور اپنی تمام چیزوں کو برا سمجھے گا تو ان کی نمائش نہ کرے گا اور خود نمائی بھی نہیں کرے گا۔ زشت، تکبر و فاسد متاع کو کوئی بھی شخص بازار میں نہیں لاتا، ہاں اگر خود کو کامل اور اپنے اعمال کو قابل سمجھے گا تو ان کی نمائش کی بھی فکر کرے گا اور خود فروشی کی بھی صحیح کرے گا۔ دوسری حدیث میں ریاکاری کے مفاسد کا ذکر ہو چکا ہے، انہی مفاسد کو عجب و خود پسندی کے لیے بھی مفاسد سمجھنا چاہیے۔ اخلاقی برائیوں میں سے ایک ہلاک کرنے والی برائی خود پسندی بھی ہے، اور یہ خود پسندی انسان کو تکبر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ خدا نے چاہا تو اس کا بھی ذکر بعد میں آئے گا۔ اس خود پسندی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اور دوسرے مفاسد بھی ہیں جن کی تشریح تطویل کا سبب بنے گی، لمبے ہو جانے کا سبب بنے گی۔ پس خود پسند کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ خود پسندی اور دیگر برائیوں کی جڑ ہے، خود پسندی دیگر برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ ایسے امور کو جنم دیتی ہے جن میں سے ہر ایک بذات خود ہلاکت ابدی اور خلود فی نار کا مستقل سبب ہے۔ اگر کوئی شخص ان مفاسد کو اچھی طرح سمجھ لے اور دقت نظر سے کام لے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے اخبار و آثار کی طرف رجوع کرے تو اپنے لیے واجب سمجھ کر نفس کی اصلاح کے درپے ہو کر اپنے آپ کو اس برائی سے پاک کرے گا اور باطن نفس سے اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکے گا کہ کہیں خدا نخواستہ اسی بری صفت کے ساتھ دوسرے عالم میں نہ منتقل ہو جائے۔
جب اس کی دنیاوی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور برزخ و قیامت کا سورج طالع ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کا حال بھی اس سے بہتر ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی رحیم آخرت نے اپنی دریائے رحمت میں غرق کر دیا ہے، یا تو ان کی ندامت و پشیمانی کی بنا پر، یا اس اعتماد و بھروسے کی وجہ سے جو ان کو فضل و کرم پروردگار سے تھا۔ لیکن چونکہ یہ شخص اپنے کو مستقل سمجھتا تھا اور باطن میں اپنے کو خدا کے فضل و کرم سے بے نیاز سمجھتا تھا، اس لیے خدا نے اس کے ساتھ حساب میں سختی کی اور اس کو اس کی خواہش کے مطابق میزان عدل پر لا کر سمجھا دیا کہ اس نے کوئی عبادت حق کے لیے نہیں کی تھی، اس کی تمام عبادتیں ساعت الہی سے دور تھیں، اس کے سارے اعمال و عقائد باطل و ناچیز تھے، اور آج وہی موجب ہلاکت و سبب عذاب علیم و علت خلود و رجیم ہو گئے۔ خدا نہ کرے پروردگار کسی کے ساتھ انصاف پر اتر آئے، اگر ایسا ہو جائے تو اولین و آخرین میں سے کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء کرام اپنی مناجات میں ہمیشہ فضل خداوندی کی دعا کرتے تھے، عدل و مناقشہ در حساب سے خوف زدہ رہتے تھے۔ خاصان درگاہ الہی اور ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم کی مناجات میں اپنی تقصیر کا اعتراف اور حق بندگی کے ادا نہ کر سکنے کا اعتراف برابر موجود ہے۔ افضل ممکنات و اقرب موجودات آخری رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ہم نہ کر سکے، جو تیری عبادت کا حق ہے ہم اس سے عاجز رہے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ حضرات عظمت الہی کے عارف تھے، ممکن کی واجب سے کیا نسبت ہے اس کو جانتے تھے۔ ان حضرات کو معلوم تھا کہ دنیا کی عمر کے برابر اگر خدا کی اطاعت و عبادت، تحمید و تسبیح کی جائے، جب بھی خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، چی جائے کہ ذات و صفات حق کی مدح و ثنا کون کر سکتا ہے۔ یہ حضرات جانتے تھے کہ کسی موجود کے پاس کچھ نہیں ہے، حیات، قدرت، علم و قوت، دیگر کمالات سب اس کے کمال کے سایہ و ظل ہے، اور ممکن بلکہ فقیر محض وہ تو دوسرے کے سائے سے استفادہ کرتا ہے، خود مستقل نہیں ہے۔ ممکن کے پاس کون سا کمال ہے جو کمال فروشی کرے گا، اس کے پاس کون سی قدرت ہے جو عمل فروشی کرے گا۔ وہ حضرات عارف باللہ تھے، جمال و جلال الہی کے عارف تھے۔ وہ لوگ شہود و عیاں کے ذریعے اپنے نقص اور عجز کو اور کمال واجب کو مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ تو ہم بیچارے لوگ ہیں جن کے ہاں جہالت و نادانی، غفلت و خود پسندی، قلب و قالب کے معصیتوں کا پردہ ہمارے چشم و گوش پر، عقل و ہوش پر اس طرح پڑا ہوا ہے کہ سلطنت قاہرہ حق کے مقابلے میں اپنے لیے بھی استقلال و شیعیت کے قائل ہیں۔ اے بیچارے ممکن ہے، اے اپنے اور اپنے خالق کی نسبت بے خبر، اے ممکن اپنے مالک الملک کے فرائض سے غافل، یہی جہالت و نادانی تمام بدبختیوں کا سبب ہوئی ہے، اور اسی نے ہم کو تمام ظلمتوں اور قدورتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ خرابی کا راز سر منشا ہے اور آلودگی آب از سر چشمہ ہے۔ ہماری چشمہ معرفت اندھی ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں، اور یہی تمام مصیبتوں کا سبب ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی فکر میں بھی نہیں ہیں۔ معبود تو ہم کو توفیق عطا فرما، تو ہم کو ہمارے فرائض سے واقف کر۔ تو نے اپنے انوار معارف سے اولیاء و عرفاء کے قلوب کو لبریز کر دیا، اس کی ایک چھوٹ ہمارے حصے میں بھی نصیب فرما۔ تو اپنی قدرت و سلطنتی وسعتوں سے ہم کو بھی مطلع فرما، ہمارے عیوب کی ہم کو نشاندہی کر دے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے معنی کو ہم غافلوں کو جو تمام محامد کو مخلوق کی طرف نسبت دیتا ہے سمجھا۔ تو ہمارے دلوں کو اس بات سے آشنا کر دے کہ کوئی تعریف مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر جب تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھو کہ خدا کی طرف سے، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ خود تمہاری وجہ سے ہے، کہ حقیقت کو واضح فرما۔ کلمہ مبارک توحید کو ہمارے گندے اور سخت دلوں میں جاگزیں فرما۔ ہم اہل حجاب و ظلمت ہیں، ہم اہل شرک و نفاق ہیں، ہم خود خواہ و خود پسند ہیں۔ معبود تو حب نفس اور حب دنیا کو ہمارے دلوں سے باہر
کر دے، تو ہم کو خدا خواہ و خدا پرست بنا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ 5ویں فصل عجب کا سرچشمہ حب نفس ہے۔ عجب ایک ایسی برائی ہے جو حب نفس سے پیدا ہوتی ہے، چونکہ انسان کی تخلیقی حب نفس پر ہے، اور تمام انسانی خطاؤں اور اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ حب نفس ہے۔ اس لیے انسان اپنے چھوٹے موٹے اعمال کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے اور اپنے کو ان اعمال کی بنا پر خاصان خدا میں شمار کرنے لگتا ہے، اور انہیں ناقابل و ہیچ اعمال کے بلبوتے پر اپنے آپ کو اور انہی ناقابل اور ہیچ اعمال کے بلبوتے پر اپنے کو مستحق ثنا اور لائق مدح خیال کرنے لگتا ہے۔ حد یہ کہ کبھی اس کے برے اعمال بھی اس کی نظر میں اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اگر اس نے دوسروں کو دیکھا کہ اس کے اعمال سے کہیں بہتر اور اچھے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کے اچھے اعمال کی توجیہ بھی ایسی کرتا ہے کہ گویا وہ برے اعمال ہیں، اور اپنے برے اعمال کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ بہت اچھے اعمال ہوں۔ مخلوق خدا کے بارے میں ہمیشہ بدبین ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں بہت خوش بین ہوتا ہے۔ اپنے اسی حب نفس کی بنا پر ایک معمولی سے عمل کو جس میں ہزاروں کثافتیں بھری ہوتی ہیں اور خدا سے دور کرنے والے عناصر ہوتے ہیں، رحمت الہی کا طلبگار اور مستحق سمجھتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ یہاں پر ہم تھوڑا سا نیک اعمال کے بارے میں بھی غور و فکر کریں، اور جو عبادتی افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان کو عقل کی کسوٹی پر جانچ کر بنظر انصاف دیکھیں کہ آیا ان اعمال کی وجہ سے مستحق مدح و ثنا اور مستحق ثواب و رحمت ہیں، یا ملامت و عقاب اور غضب و عذاب کے مستحق ہیں۔ اور اگر خدا ہماری انہی اعمال کی بنا پر جو ہماری نظر میں اچھے ہیں ہم کو آتش قہر و غضب میں جلائے تو یہ صحیح ہے اور مطابق عدل ہے۔ اس لیے میں آپ ہی سے ایک سوال کر کے آپ ہی کو حکم بھی بناتا ہوں، اور غور و فکر کے بعد آپ سے مبنی بر انصاف فیصلے کا خواہش مند ہوں۔ وہ سوال یہ کہ اگر رسول اکرم جو صادق و مصدق ہیں آپ کو یہ خبر دیں کہ تم چاہے پوری عمر خدا کی عبادت کرو اور اوامر و نواہی کی اطاعت کرو، شہوات و خواہشات نفس کو ترک کر دیا، پوری عمر ان سب باتوں کے خلاف کرو، عبادت نہ کرو، غرق مائے ناب رہو، نغمہ و سرور کی محفلیں جماؤ، آخرت میں تمہارے درجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر حال میں جنت ملے گی اور تم اہل بہشت سے ہوگے، عذاب الہی سے بچو گے، نماز پڑھو نہ پڑھو، زنا کرو نہ کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ البتہ خدا کی مرضی ہے کہ تم عبادت کرو، اس کی مدح و ثنا کرو، اپنی شہوتوں اور میل نفسانی کو چھوڑ دو، مگر ایسا کرنے پر نہ کوئی اجر ملے گا نہ ثواب ملے گا۔ تو ایسی صورت میں ہم آپ اہل معصیت میں ہوتے ہیں یا اہل عبادت میں؟ آپ صرف خوشنودی خدا کے لیے شہوتوں کو ترک کر دیتے، نفسانی لذتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے یا نہیں؟ آپ مستحبات جمعہ و جماعت کی طرف رغبت کرتے یا شہوتوں اور لہو لعب ہی میں پڑے رہتے؟ ریاکاری اور ظاہر سازی کے بغیر ایک منصفانہ نظر میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، مگر میں اپنی طرف سے اور اپنے جیسے دیگر افراد کی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس صورت میں ہم اہل معصیت سے ہوتے اور اطاعتوں کو ترک کرتے، خواہشات نفس کی پیروی کرتے، پس اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا تمام کام نفسانی لذتوں اور پیٹ بھرنے اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے متعلق ہے۔ ہم شکم پرست بھی ہیں اور شہوت پرست بھی۔ یہاں جو ترک لذت کرتے ہیں وہ بڑی لذتوں کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر اور ہماری امیدوں کا مرکز بساط شہوت کو بچھانا ہے۔ نماز جو قرب الہی کی معراج ہے، ہم صرف جنت کی عورتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کا تقرب الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، امر الہی کی اطاعت سے مربوط نہیں ہے، رضائی الہی سے تو ہزاروں فرسخ دور ہیں۔ اے معرف الہی سے بے خبر، تو اپنی شہوت و غضب کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اے شخص مقدس، تو اور ادوار و عوارض و وظائف و مستحبات و واجبات کا پابند ضرور ہے، مگر مکروہات و محرمات کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اخلاق حسنہ سے مستفیض ہے، بری عادتوں سے بچتا بھی ہے، مگر اپنے اعمال کو ذرا انصاف کے ترازو میں رکھ کر
کہ کیا تو ان اعمال کو صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل، زمردین تخت پر بیٹھنے، شوق و شنگ ہورانے بہشتی سے ہم آغوش ہونے، حریر و دیبا کے لباس پہننے، بہترین و شاندار محلوں میں رہنے کی خواہش نفسانی خواہش و آرزوؤں کی بنا پر نہیں کرتا؟ کیا یہ سب خود خواہی اور نفس پرستی کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس کو خدا کے لیے اور حق کی پرستش کہا جا سکتا ہے؟ آپ جن مزدوروں سے کام لیتے ہیں ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ مزدور کہنے لگے کہ ہم نے تو مالک کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے، تو کیا تمام لوگوں کے ساتھ آپ بھی ان کی تکذیب نہیں کریں گے؟ کیا آپ کا اسی طرح یہ کہنا کہ ہم تقرب خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں جھوٹ نہیں ہے؟ آپ کی نماز خدا سے قربت کے لیے ہے یا حورانے بہشتی سے تقرب کے لیے ہے؟ میں کھل کر کیوں نہ کہہ دوں کہ عرفا اور اولیاء خدا کے نزدیک ہماری تمام عبادتیں گناہ کبیرہ ہیں۔ اے شخص، تو خدا کے سامنے، اس کے ملائکہ مقربین کے سامنے مرضی خدا کے خلاف عمل کرتا ہے، اور جو عبادت تقرب حق کے لیے معراج ہے اس کو نفس امارہ کی خاطر بجا لاتا ہے اور شیطان کے لیے بجا لاتا ہے، اور پھر بھی تیری بے حیائی کی انتہا یہ کہ خدا اور اس کے ملائکہ مقربین کے سامنے عبادات میں جھوٹ و افترا پردازی و منت گزاری کرتا ہے اور ناز و نخرے عجب و گھمنڈ کرتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ میری اور تیری عبادت میں اور اہل معصیت کی معصیت میں کیا فرق رہا؟ کیوں اہل معصیت بھی ریاکاری کرتے ہیں اور ہم و تم بھی کرتے ہیں؟ پھر فرق ہی کیا رہا؟ اس لیے ریاکاری شرک ہے، اور اس کی برائی صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا کے لیے نہیں۔ اسی طرح ہماری تمام عبادتیں شرک محض ہیں، ان میں خلوص و اخلاص کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ رضائے الہی تو بطور اشتراک بھی اس میں مداخلت نہیں رکھتی۔ ہم تو صرف شکم سیری اور جنسی تکمیل کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے دوست، جو نماز عورت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے، چاہے وہ عورت دنیا ہو یا جنت کی حور ہو، وہ نماز خدا کے لیے نہیں ہے۔ جو نماز حصول دنیا یا حصول آخرت کے لیے ہو، وہ بہرحال خدا کے لیے نہیں ہے۔ پس کیوں ایسی نمازوں پر ناز و غمزہ کرتے ہو، اشوا و ناز کرتے ہو؟ خدا کے بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اپنے کو خاصان خدا میں کیوں شمار کرتے ہو؟ تم تو ایسی نماز کی بدولت عذاب کے مستحق ہو، 70 ہاتھوں والی زنجیر کے لائق ہو۔ پس تم اپنے کو قرض خواہ کیوں خیال کرتے ہو، اور اسی عجب و ناز و نخرے میں اپنے لیے دوسرے عذاب بھی مہیا کرتے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر معین کیے گئے اعمال کو بجا لاتے رہو، اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ اعمال خدا کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانا صرف خدا کے فضل و کرم اور رحم و مہربانی پر موقوف ہے، اور بندوں کی ضعف و کمزوری کی وجہ سے خدا ان کے شرک میں ایک حد تک تخفیف کرتا ہے اور اپنی رحمت و مغفرت کی بنا پر ان پر پردے ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا تم اس پردے کو تو چاک نہ ہونے دو، اور ان گناہوں پر جو مغفرت حق کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جن کی عبادات کو کہا جاتا ہے، کم از کم اسی طرح باقی رہنے دو، ورنہ اگر یہ پردہ ہٹ گیا اور میزان عدل کی زد میں تمہارے اعمال آ گئے، تو گناہ گاروں کی معصیت کی بدبو سے کہیں زیادہ تمہاری عبادتوں کی بدبو ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے سقف الاسلام کلینی کی کافی والی روایت کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، اور یہاں پر میں تمرین و تبرکاً اس حدیث کے بعض الفاظ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب حضرت داؤد سے فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو بشارت دے دو، صدیقین کو خوف دلاؤ۔ داؤد نے کہا، گناہ گاروں کو کس طرح بشارت دوں اور صدیقین کو کس طرح ڈراؤں؟ ارشاد ہوا، گناہ گاروں سے کہہ دو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور صدیقین کو اسی طرح ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر عجب نہ کریں، کیونکہ جس بندے کا میں حساب لینے بیٹھوں گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب صدیقین ہلاک ہو سکتے ہیں جو گناہ و معصیت سے پاک ہیں، تو ہم اور آپ کی شمار و قطار میں ہیں، اور یہ سب تو اس وقت ہے جب ہمارے اور آپ کے اعمال ان دنیاوی ریاکاری سے پاک ہوں جو حرام اور ہلاک کرنے والی ہیں ہمارے، اور شاید ایسا کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ ہمارا عمل ریاکاری سے خالی ہوتا ہے۔ جانے دیجیے نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی عجب کی کوئی جگہ باقی ہے، تب تو غمزہ اور ناز ضرور کرو، لیکن اگر انصافاً شرمندگی و خجالت اور اعتراف تقصیر کی جگہ ہے،
تو پھر ہر اس عبادت کے بعد جس کو تم بجا لاتے ہو اور واقعی اس کے لیے کوشش کی ہے اور پروردگار کے حضور میں جھوٹ بولے ہو اور ان نسبتوں سے جو تم نے اپنی طرف غلط دیے، توبہ و استغفار کرو۔ کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے تم نے جو یہ کہا تھا، میں نے اپنے چہرے کو اس خدا کی طرف باطل سے کترا کے کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، مناسک، میری زندگی، میری موت سب اس خدا کے لیے جو رب العالمین ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، اس سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا واقعاً تم خالق آسمان و زمین کی طرف متوجہ ہوئے ہو؟ کیا تم سچے مسلمان اور شرک سے خالص ہو؟ کیا تمہاری نماز، عبادت، زندگی، موت سب خدا کے لیے؟ کیا یہ باعث شرم نہیں ہے کہ نماز میں تم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو اور عملاً ایسا نہیں کرتے ہو؟ کیا واقعی تم تمام محامد کو خدا ہی کے لیے سمجھتے ہو؟ کیا تمہارا رب العالمین کہنا جھوٹ نہیں ہے جبکہ تم اسی دنیا میں ربوبیت کو دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہو؟ تو کیا یہ بات توبہ کے قابل نہیں ہے؟ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو تم کہتے ہو اس پر تم کو شرم آتی ہے؟ کیونکہ کیا تم خدا کی عبادت کرتے ہو یا شکم و جنسی خواہش کی؟ کیا تم خدا کو چاہتے ہو یا حور العین کو؟ کیا واقعی خدا سے مدد چاہتے ہو یا اپنے امور میں ایسی چیز کو خدا سمجھتے ہو جو نظروں میں نہیں ہے؟ تم جو حج کے لیے جاتے ہو اس سے تمہارا مقصد و مقصود کیا ہے؟ تمہارا مطلب و مطلوب خانہ خدا ہے یا خدا ہے؟ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، کیا تم واقعی خدا کے آثار جمال و جلال کو تلاش کر رہے ہو یا کسی اور چیز کو؟ آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلس عزا برپا کرتے، سر و سینہ پیٹتے ہیں، تو کیا یہ امام مظلوم کے لیے یا اپنی آرزو و امید کو پوری کرنے کے لیے؟ کہیں تمہارا شکم تو تم کو آمادہ نہیں کرتا کہ امام حسین کی مجلس عزا برپا کرو؟ کہیں ریاکاری تو تم کو نماز جماعت پر آمادہ نہیں کرتی؟ کیا کہیں خواہش نفس تو مناسک و عبادات کی طرف نہیں کھینچتی؟ میرے بھائی، نفس و شیطان کی مکاریوں میں بہت زیادہ غور و فکر کرو، یہ تم کو ایک خالص عمل بھی نہیں کرنے دیں گے، اور یہی اعمال غیر صالح جن کو خدا اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیتا ہے، نفس و شیطان اس کو اس قابل بھی نہ رکھیں گے کہ منزل تک یہ پہنچا سکیں۔ یہ دونوں ایسا کام کریں گے جس سے یہ عجوب و بے جان ناز و نخرے تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، اور یہ نفع بھی تمہاری جیب سے نکل جائے گا، اور الٹا تم خدا اور رضائے حق سے بھی دور ہو جاؤ، اور عذاب ابدی اور آتش قہر تمہارا مقدر بن جائے۔ تم یہ گمان کرتے تھے کہ تمہارے یہ سڑے گلے اور ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے اعمال جو ریا اور سماج جیسی ہزاروں دوسری ایسی آلودگیوں سے ملوث ہیں، جن میں سے ہر ایک خود بطور مستقل قبولیت اعمال سے مانے ہیں، کے ذریعے خدا بند عالم پر استحقاق پیدا کر لو گے، یا محبین اور مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اے محبین کی حالت سے بے خبر، اے محبین اور ان کی آتش دل سے بے خبر بدبخت شخص، اے مخلصین کے سوز و گداز اور ان کے نور اعمال سے غافل، کیا تجھے یہ گمان تھا کہ ان کے اعمال بھی میرے اور تیرے جیسے ہیں؟ تم کو تو یہی خیال ہوگا کہ حضرت علی اور ہماری نماز میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ ولضالین کے مت کو ذرا لمبا کر دیتے ہوں گے، یا ان کی نماز ہماری نماز سے زیادہ صحیح تھی، یا ان کی قرأت ہماری قرأت سے بہتر تھی، یا ان کا رکوع و سجود، ذکر و درود زیادہ طولانی ہوتا تھا، یا پھر ان حضرات کو یہ امتیاز تھا کہ ایک رات میں کئی سو رکعت نماز پڑھتے تھے، یا حضرت سید الساجدین کی مناجات ہماری اور تمہاری مناجات کی طرح تھی؟ کیا وہ بھی حور العین، گلابی اور انار کی خاطر گریہ وزاری کرتے تھے؟ انہی بزرگ ہستیوں کی قسم، اور یقیناً یہ عظیم قسم ہے، اگر ہم سب مل کر ایک بار بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرح لا الہ الا اللہ کہہ سکے تو ناممکن ہے۔ میرے سر پر خاک اگر میں خیال کروں کہ یہ کہہ کر کے میں نے ولایت علی کے مقام کی معرفت کا حق ادا کر دیا۔ مقام حضرت علی علیہ السلام کی قسم، اگر رسول کے علاوہ جو حضرت علی اور دوسروں کے بھی مولا ہیں، ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرح ایک تکبیر کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے، ان کے دل کا حال ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے عزیز، اس قدر لاف زنی مت کر، خدا کی محبت کا اتنا دعویٰ نہ کر۔ اے عارف، اے صوفی، اے حکیم، اے مجاہد، اے عبادت گزار، اے فقی، اے مومن، اے مقدس، اے گرفتاران بیچارگی، اے حب نفس اور اس کی آرزوؤں کے غلاموں، تم سب بے بس ہو، لاچار ہو، خلوص و
خدا خواہی سے میلوں دور ہو۔ اپنے سے اتنا زیادہ حسن زن نہ رکھو، اس قدر ناز و نخرے نہ کرو، ذرا اپنے دلوں سے پوچھو دیکھو وہ خدا خواہ ہے یا خود خواہ ہے، موحد ہے یا ایک ذات کا طالب ہے یا مشرک ہے۔ بس یہ عجب یعنی اپنے عمل پر اتنا خوش ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ بالفرض کوئی ایسا عمل ہو جس کے اجزاء و شرائط مکمل ہو، ریاکاری، عجب، شرک و دیگر مفسدات سے خالی ہو، جب بھی اس کا مقصد اگر تکمیل خواہش شکم و قوت جنسی ہی تو ہے، پھر اس میں یہ صلاحیت و قابلیت کہاں سے پیدا ہوئی کہ تحویل ملائکہ میں دے دیا جائے؟ ایسے اعمال کو تو نظروں سے چھاننا چاہیے۔ یہ اعمال قبائح اور فجائع کا مجموعہ ہیں، ان پر شرمندہ ہونا چاہیے، ان کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، نہ کہ ان پر فخر کرنا چاہیے۔ پروردگار، ہم بیچارے اور کمزور لوگ شیطان اور نفس امارہ کی شرور سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ معبود تو خود ہی ہم کو محمد و آل محمد کی طفیل میں ان کی مکاریوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم